الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ غرر پر مشتمل خرید و فروخت کے مسائل ہم بیان کر رہے تھے۔ آج مسئلہ نمبر 5 بیان کریں گے، جس کا عنوان ہے اجناس اور غیر ملکی کرنسی کا آن لائن کاروبار۔ آج کل فاریکس کے نام سے بین الاقوامی سطح پر ایک کاروبار رائج ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سونا چاندی اس طرح اور مختلف اجناس کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس مارکیٹ میں انٹرنیٹ کے ذریعے سہولت کار کمپنیوں کے توسط سے خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ہر معاملے پر کمپنی اپنا مخصوص کمیشن لیتی ہے، باقی نفع اور نقصان خریدار اور فروخت کنندہ کا شمار ہوتا ہے۔ نفع نقصان یہ خریدنے والا اور بیچنے والے انہی کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، فاریکس کی مارکیٹ بھی عام خرید و فروخت کی مارکیٹوں کی طرح ہے، لہذا اس مارکیٹ میں بھی اگر شرعی شرائط کی رعایت کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے تو درست ہوگا۔ ان شرائط میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ جو چیز اس مارکیٹ میں کسی نمائندے کے توسط سے خریدی جائے تو وہ واقعی ایک ایسی چیز ہو جس کا خریدنا شرعاً جائز ہو، جو موجود اور معلوم ہو۔ آگے بیچنے سے پہلے اس پر خود یا بذریعہ وکیل قبضہ کیا جائے۔ اچھا، یہ اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ یہ ایک حقیقی معاملہ ہو جس میں جو ہے اس چیز کا خریدنا اور اسے اپنے قبضے میں لے کر اس میں تصرف کرنا، یہ خریدار کا مقصود ہو۔ کوئی مصنوعی معاملہ نہ ہو کہ ادائیگی کے وقت آنے پر صرف قیمتوں کا فرق نکال کر ایک دوسرے کو ادائیگی مقصود ہو اور اصل چیز کی خریداری یہ محض سٹہ جوا اس حد تک ہو، تو پھر یہ حقیقی لین دین نہ ہوا، بلکہ یہ پھر جو ہے سٹہ بازی وغیرہ ہو گئی، یہ پھر جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح معدوم اشیاء کی خرید و فروخت، معدوم یعنی جو چیز نہ ہو، معدوم چیز کی ہے، اور اسی طرح ایسی چیز کی خرید و فروخت جس کے سپرد کرنے پر معاملہ کے وقت قدرت بھی نہ ہو۔ اسی طرح مستقبل میں متوقع طور پر وجود میں آنے والی چیزوں کی بے کئی سال تک کے لیے اور پیش کی رقم، جیسے آج کل باغات کے ٹھیکے جو ہے وہ ہوتے ہیں، یا اسی طرح جانور کے پیٹ کے اندر حمل کی جو ہے بے، خریدنا بیچنا وغیرہ، یہ تمام صورتیں در حقیقت غرر کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ایک غیر یقینی کیفیت پر مشتمل خرید و فروخت ہے، اسی وجہ سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ ان سب صورتوں میں معاملہ کے وقت مبی یعنی وہ جو بیچی جانے والی چیز ہے اس کے متعلق ایک ایسی غیر یقینی کیفیت پائی جاتی ہے جس سے یہ بات مشکوک بن جاتی ہے کہ یہ معاملہ فریقین کے مقاصد کے حصول اور پایۂ تکمیل تک نہ پہنچ پائے گا۔ اسی طرح کے یعنی شک ہوتا ہے نا کہ یہ پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ جائے گا، اسی وجہ سے معدوم اشیاء کی خرید و فروخت بھی یہ بھی جو ہے غرر پر مشتمل ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ اسی طرح کے معاملات سے جو ہے اجتناب لازم ہے کہ معاملات میں اس طرح تزلزل اور بے یقینی کی کیفیت سے دوسری طرف مارکیٹ کی حالات کا استحکام بھی پھر باقی نہیں رہتا، جو ملک کی معیشت استحکام کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ اچھا، مزید یہ کہ اس طرح کسی چیز کی وجود میں آنے یا قبضے میں آنے سے پہلے چیزیں بیچنے سے غیر ضروری طور پر چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، چڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، جو غیر فطری اور مصنوعی مہنگائی کا بھی باعث بنتی ہے، لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ یہ بھی معیشت کے لیے سخت ایک نقصان دہ چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ تو کچھ مثالیں دی ہے، تو مختصر یہ کہ